الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. ألا كلكم بنو آدم وآدم من تراب. ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. दुनिया में लोगों के आपस के ताल्लुकात
اور ان کے رشتے مختلف اقسام اور انواع کے ہوتے ہیں۔ ایک رشتہ نسب کا ہے، ایک رشتہ سسرال کا ہوتا ہے، ایک رشتہ لسانی بنیاد پر ہوتا ہے، کوئی رشتہ قومیت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، کوئی رشتہ قبائلی اور ملکی بنیاد پہ ہوتا ہے، تو کہیں رشتہ اور تعلق آپس میں دوستی کا ہوتا ہے، ایک رشتہ اور ایک تعلق دین کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے ان 8 رشتوں میں تمام رشتے سوائے دین کے، سوائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد کے جتنے رشتے بھی، جتنے تعلقات بھی دنیا میں آج موجود ہیں، یہ سب کمزور ہیں، ناپائیدار ہیں اور فانی اور ختم ہو جانے والے ہیں۔ ایک رشتہ سب سے مضبوط، سب سے مستحکم، سب سے قوی، سب سے محبوب وہ رشتہ دین کی بنیاد پر ہوتا ہے، جس کے اندر مضبوطی اور قوت اتنی ہے کہ آج بھی، مرنے کے بعد بھی، اور جب ہم سب اپنے رب کی عدالت میں میدان حشر میں پیش ہوں گے، اس وقت بھی ایک رشتہ کام آئے گا اور وہ رشتہ ہوگا دین کی بنیاد پر، باقی تمام رشتے ختم ہو جائیں گے۔ آج دنیا انہی رشتوں کی دعوت دے رہی ہے، اور ان رشتہ داریوں کی بنیاد اور ان تعلقات کی بنیاد پر جو سب سے مضبوط رشتہ اور تعلق ہے دین کا، اس کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ میں آج کے جمعہ میں اللہ کی توفیق سے، قرآن و سنت سے ان دونوں قسم کے رشتوں کو سامنے رکھوں گا، اور قرآن و سنت میں ان رشتوں کا اور اس کے مقابلے میں دین اسلام کی بنیاد پہ قائم ہونے والے رشتے کا کیا تقابل ہے اور اس میں کون سا رشتہ مضبوط ہے۔ چنانچہ اپنے اس جمعے کے وعظ کو اور اپنی اس بات کو مؤثر بنانے کے لیے اور اس میں جان اور قوت ڈالنے کے لیے میں نے قرآن مجید کے متعدد مقامات کی آیات پڑھی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے، آیت 166 ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت 254 ہے، آیت الکرسی سے قبل والی آیت، سورہ زخرف ہے، آیت 67 ہے، سورۃ المومنون ہے، آیت 101 ہے، اور سورۃ الحجرات 26واں پارہ آیت نمبر 13 ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی امیر المومنین فی الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت، جس کو امام ترمذی، امام حاکم، امام ابن حبان، امام بیہقی رحمہم اللہ نے اپنی کتب حدیث کے اندر ذکر کیا ہے۔ وہیں پہ مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت، جسے امام احمد بن حنبل، امام اہل سنہ، مجاہد اہل سنہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی عظیم حدیث کی کتاب مسند احمد بن حنبل میں صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے نقل کیا ہے۔ خطبے میں آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم بھی عطا فرمائے، عمل بھی عطا فرمائے، تقوی بھی نصیب فرمائے۔
اللہ ہمارے بدن کو جسم کو بھی منور فرمائے، مزین فرمائے، ہمارے قلب کو ہماری روحانی طاقت کو بھی اللہ تعالیٰ جلا بخشے۔ میں نے عرض کیا یہ سارے رشتے کمزور ہیں۔ اسلام جن بتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے اس میں یہ بت بھی شامل ہیں۔ علاقے کا بت ہو، اسلام نے اس کو مٹایا ہے۔ نسب کا بت ہو، اسلام نے اسے مٹایا ہے۔ سسرال کا بت ہو، اسلام نے ختم کیا ہے۔ زبانی، قومی، قبائلی، ملکی، دوستی، محبت اور عقیدت، کسی بھی قسم کا کوئی بت ہے، یہ سارے بت اسلام نے آ کے توڑے ہیں۔ ایک نظام پیش کیا ہے دین کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، انما المؤمنون اخوہ۔ ایمان والے سارے بھائی ہیں، بات ہی ختم ہو گئی۔ باقی تعلقات بعد میں ہیں۔ زمین پہ چلتے ہوئے پہلے کسی مرد اور عورت کو اگر دیکھا جائے گا، اس کو اگر پرکھا جائے گا، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا، تو اس کا پیمانہ بھی قرآن نے پیش کیا ہے۔ 26واں پارہ ہے، سورت ہے سورۃ الحجرات۔ اس سورت کو سورۃ الآداب بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، شروع سے آخر تک اس میں آداب سکھائے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانے کا ادب کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کام ہو تو آپ کو اگر بلانے کی ضرورت پیش آئے، ادب کیا ہے، حضور سے بات کرنی ہے تو اس کا ادب کیا ہے، آپس کے معاشرے کے حالات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں، پڑوسی کا ادب کیا ہے، مرد کا ادب کیا ہے، عورت کا ادب کیا ہے، ایک دوسرے کے آپس میں تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اس چھوٹی صورت کے اندر جو 2 رکوعات پر مشتمل ہے، سورۃ الحجرات، اس کو سورۃ الآداب بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ نے 5 مرتبہ ایمان والوں کو خطاب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ 5 آیات کو دیکھیے، آداب آداب آداب۔ پیغمبر کی بات سے آگے نہ بڑھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے بات آگے نہ کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بات کرنا چاہو تو تمہاری آواز پیغمبر کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو صرف اس کی بات سن کے تحقیق کے بغیر اس پر یقین نہ کرنا، یہاں سے بدگمانی پیدا ہوگی، بدگمانی امت مسلمہ کا شیرازہ بکھیر دے گی، بدگمانی کی وجہ سے گھر ٹوٹ جائیں گے، بدگمانی کی وجہ سے خاندان ٹوٹیں گے، بدگمانی کی وجہ سے امام اور مقتدی کا رشتہ بحال نہیں رہ سکے گا، بدگمانی کی وجہ سے آپس کے تعلقات مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تحقیق کرو۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مرد جس کا مذاق اڑایا گیا، وہ عورت جس کا مذاق اڑایا گیا اللہ کی نظر میں بہتر ہو۔ بدگمانیوں سے بچو ایمان والو۔ یہ 5 خطابات ہیں۔ اس کے بعد 6واں خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ نہیں، یا ایھا الناس، مسلمان، کافر، سفید، سرخ، عجمی، عربی، صاحب علم، جاہل، متقی، غیر متقی، یہ سارے اس کے اندر شامل ہیں۔
یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تم سب انسانوں کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام اماں حوا کی نسل سے ہو، تمہیں مختلف قبیلوں میں مختلف قوموں میں بٹ دیا، صرف اس لیے بٹا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ قبائل، یہ قومیں تمہارا تعارف ہیں، فخر نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری کڑیاں ملتے ملتے جس جڑ پہ جا کے پہنچیں گی تو وہ اگر فقیر ہے، امیر ہے، بادشاہ ہے، غریب ہے، رعایا میں سے ہے، عالم ہے، جاہل ہے، متقی ہے، غیر متقی ہے، ان سب کی کڑیاں ملتے 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 جس شخصیت پہ پہنچیں گی تو وہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہے، اماں حوا ہیں، تم سب ایک جگہ سے چلے ہو، ایک پشت سے تمہارا سفر ہوا ہے، ایک پیٹ سے، ایک رحم سے تم دنیا کے اندر آئے ہو، اس لیے فخر اس بنیاد پہ کبھی نہیں کرنا۔ یہ زمانہ جاہلیت کا معاملہ ہے۔ آج دیکھیے مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے ساتھ اسامہ بن زید ہیں، آپ کے ساتھ حضرت عثمان بن طلحہ ہیں، آپ کے ساتھ حضرت بلال ہیں، ان 3 لوگوں کو لے کر مکہ فتح ہوا ہے آج، اور طواف کعبہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ کیا منظر ہوگا، کیا جذبات ہوں گے؟ وہ بیت اللہ جس کے لیے دل دھڑکتے رہے، وہ بیت اللہ جس کی محبت اتنی ہے کہ 16 یا 17 مہینے تک اللہ نے حکم دیا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا۔ حضور نماز تو پڑھ رہے ہیں اسی طرف، لیکن دل ادھر کی طرف مائل ہے۔ قرآن کہتے ہیں قد نرا تقلب وجهك فی السماء، ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار اس انتظار میں کہ ابھی وحی آئے اور قبلہ پھر جائے، اور ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ تھا وہ قبلہ ہمارا بھی قبلہ بنا دیا جائے۔ دل چاہتا ہے کہ قبلہ ہمارا بیت اللہ ہو، دل دھڑکتے تھے اس کی محبت میں، آنکھیں ترستی تھیں اس کی محبت میں۔ آج وہ بیت اللہ سامنے ہے، اور اس میں کبھی ہم مظلوم ہوا کرتے تھے، ہمیں وہاں پہ طواف کی اجازت نہیں تھی، ہمیں مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، ہمیں بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ آج اللہ نے بیت اللہ کے دروازے کھول دیے، طواف ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت اسامہ بن زید ہیں، غلام کے بیٹے ہیں، کمزور ہیں، نو عمر ہیں، بڑا تجربہ رکھنے والے نہیں ہیں، بڑا علم رکھنے والے نہیں ہیں، بچے ہیں۔ حضرت بلال ہیں، غلام ہیں، صحابہ میں کبار صحابہ میں سے نہیں ہیں، عرب میں سے نہیں ہیں، خاندانی اعتبار سے جس پر دنیا میں فخر کیا جائے نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه بلال واسامة بن زید وعثمان بن طلحہ، یہ 3 لوگ تھے۔ آپ علیہ السلام دخل الکعبہ وغلقت ابواب الکعبہ، آپ کعبے کے اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کروا دیا۔ ابو بکر صدیق بھی باہر ہیں، سیدنا عمر فاروق بھی باہر ہیں، بڑے بڑے صحابہ باہر ہیں۔ آپ علیہ السلام تمام صحابہ میں سے 3 لوگوں کو لے کر گئے۔ کیوں؟ اس وقت یہ تینوں کمزور ترین تھے۔ حضرت اسامہ بچے تھے، حضرت بلال غلام ابن غلام تھے، سیاہ فام تھے، عربوں میں کوئی خاندانی فخر کی جگہ ان کے پاس نہیں تھی، اور تیسرے عثمان بن طلحہ تھے۔ یہ وہی تھے جن کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوا کرتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ سفر میں ہجرت فرمائی، اور ہجرت سے پہلے گئے، فرمایا عثمان دروازہ کھول دو، ہو سکتا ہے آخری نوافل ہوں، مجھے نفل نماز پڑھنے دو۔ نہیں، اجازت نہیں ہے، آپ نے سنا نہیں ہے،
آپ بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ نے فرمایا پڑھنے دو، ایک وقت آئے گا عثمان جہاں آج تم کھڑے ہو وہاں میں محمد الرسول اللہ ہوں گا، اور جہاں میں کھڑا ہوں یہاں تم ہوگے، اور بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ ہنس کے کہا، قہقہ لگا کے کہا بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں مل رہی، آج کہہ رہے ہو کہ دروازہ کھولو میں نماز پڑھوں، اور یہ دیکھ رہے ہو خواب کہ مکہ پہ آپ کی فتح ہوگی اور آپ کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابیاں ہوں گی۔ بہت لوگوں کو سنا ہے، 8 سال گزر گئے، آج مکہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اس کے بعد بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت عثمان بن طلحہ کو بھی ساتھ لیا، اس لیے کہ کمزور تھے اس وقت، ان کے ہاتھ سے چابی لے لی گئی تھی، اور یہ چابی جو ان کے خاندان میں نسل در نسل چلتی آ رہی تھی، آج وہ شرافت لے لی گئی، ان کے دل کو دھچکا لگا۔ آپ علیہ السلام نے کمزور کو ساتھ لیا، آؤ بیت اللہ کے اندر جاتے ہیں۔ یہ فرق ہے ایک مسلمان کا کافر کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے، دشمن کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے، اور ایک غیر مسلم کا مسلمان کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے۔ تم نے ہمیں 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن آج ہمارے اخلاق یہ نہیں ہے۔ آؤ بیت اللہ میں داخل ہو رہا ہوں، میرے ساتھ ایک اسامہ ابن زید ہے، ایک بلال ہے، ایک تم ہو، باقی بڑے بڑے صحابہ باہر کھڑے، یہیں پہ بس نہیں ہے، باہر تشریف لائے۔ اذان کا وقت آیا، میں فرق بتا رہا ہوں کہ خاندانی عظمت کیا ہوگی، دنیا کے تعلقات کیا ہوں گے، دنیا کا کوئی رشتہ کیا ہوگا۔ آؤ اسلام کے رشتے کو سمجھو، اور اسلام نے اس اسلام کی بنیاد پہ جسے اٹھایا اس کی عظمت سمجھو۔ نماز کا وقت آیا، اذان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونجی، این بلال، بلال کہاں ہے؟ بلال پیچھے ہے۔ بلایا گیا، بڑے بڑے صحابہ نے راستہ دیا، حضرت بلال آگے آئے، اصعد علی الکعبہ، کعبے کے اوپر چڑھ جاؤ آج، اور وہاں اذان دو، دنیا کو پتہ چل جائے کل تم مظلوم تھے، احد احد تمہاری زبان سے نکلتا تھا، کافروں اور مشرکوں کے نجس پاؤں کے نیچے تھے، تمہارے سینے پہ پتھر کی سلیں ہوتی تھی، تم کل کمزور تھے، تمہاری آواز کمزور تھی، تم مظلوم تھے، تم غلام تھے، آج تم آزاد ہو۔ اس وقت رنج و الم کی کیفیت میں، غم اور رونے کی کیفیت میں تمہاری زبان سے اللہ اللہ احد احد کا نعرہ گونجتا تھا، آج اسلام تمہارے احسانات کو نہیں بھولا، جاؤ بیت اللہ کی دیوار پہ چڑھو۔ کل مشرکین کے نجس پاؤں کے نیچے ہوتے تھے، آج پاؤں تمہارے ہوں گے اور تمہارے پاؤں کے نیچے بیت اللہ کی چھت ہوگی۔ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیچے مطاف میں کھڑے ہوں گے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، صحابہ بھی نیچے کھڑے ہوں گے، ساری دنیا آج نیچے ہوگی، اور بیت اللہ جو عظمتوں والا گھر ہے اس کی چھت کے اوپر بلال کھڑے ہو کے اذان دے گا۔ عزت یہ ہے، اور یہ جو آیت نازل ہوئی ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13، تفسیر زاد المسیر ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تفسیر الدر المنثور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیگر کبار مفسرین نے ذکر کیا ہے، یہ جو آیت اتری ہے یہ اس موقع پر اتری ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، آذان دو۔ وہاں حارث بن ہشام کھڑا تھا، ابو جہل کا بھائی، قریش کا سردار، امیر، بڑا آدمی۔ اس نے جب دیکھا اس نے 2 باتیں کی، ایک اس نے کہا کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتا، مجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا کہ بیت اللہ کی چھت پر، کعبے کی چھت پر ایک کالا سیاہ کوا آذان دے رہا ہے۔ دوسرا جملہ زبان سے نکلا، اما وجد محمد غیر هذا الغراب الاسود مؤذنا، کیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کوے کے علاوہ کوئی مؤذن نہیں ملا؟
خاندان کی بات جو کرتا ہے وہ ابو جہل کی نسل سے ہوتا ہے، اس کے دل و دماغ میں جو پٹی چل رہی ہوتی ہے وہ شیطان کی ہوتی ہے۔ یہاں عظمتوں کا تعلق خاندانی بنیادوں پہ نہیں ہوتا، یہاں جو رشتہ چلتا ہے، جو سکہ چلتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا چلتا ہے۔ آیت مبارکہ نازل ہوئی، صحابہ نے قریب میں سنا، صحابی کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگانے لگا تھا کہ یہ حارث بن الشام نے یہ جملہ بولا ہے بلال کے متعلق، لیکن میری بات سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ پسینہ آیا، آپ کے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، سیدنا جبرائیل تشریف لائے اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سب سے معزز وہ ہے جو تم سے سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے کھڑے ہو کے اعلان فرمایا، لوگو ان اللہ اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ، یہ جو تم جاہلیت کی باتیں کرتے ہو، زمانہ جاہلیت کی باتوں پہ فخر کرتے ہو، اپنی قوم، اپنی زبان، اپنی قبیلے، اپنی برادری اور اپنی قومیت کی بنیاد پہ باپ دادا پہ جو فخر کرتے ہو، قد اذهب عنکم، اللہ نے یہ باتیں ختم کر دی ہیں، اسلام آیا اس نے یہ باتیں مٹا دی ہیں۔ اب لوگ دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہے جو مومن اور متقی ہے، اور دوسرا فاجر لئیم ہے، فاسق ہے، ان دو کے علاوہ کوئی نہیں، مومن تقی و فاجر شقی، بدبخت فاجر اور متقی مومن، اس کے علاوہ تیسری کوئی تقسیم اسلام کے اندر نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے کمزور ہیں کہ ان کی پنڈلیاں سوکھی ہوئی ہیں، پیلو کے درخت پہ چڑھ کے مسواک توڑ رہے ہیں، کسی نے تانا دیا کہ ہوا سے اڑ نہ جاؤ، اتنے کمزور ہیں کہیں ہوا اڑا کے نہ لے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ سنا، آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ تم ابن مسعود کو کہتے ہو کمزور ہے، سوکھا ہوا ہے، اس کی پنڈلیاں، اللہ کی قسم اگر اس کی دو پنڈلیوں کو میدان حشر میں ترازو میزان عمل میں تول دیا جائے تو وہ احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی نکلیں گی۔ پھر آپ علیہ السلام نے آیت مبارکہ پڑھی سورہ کہف کے آخر کے اندر، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن ایک ہٹا کٹا موٹا آدمی اللہ کے پاس لایا جائے گا۔ ان الرجل لیؤتی یوم القیامہ، عظیم سمین، موٹا ہوگا، بڑا آدمی ہوگا، آئے گا، اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ پھر آپ علیہ السلام نے سورہ کہف کی یہ آیت پڑھی، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، بہت سے لوگ اللہ کے دربار میں لائے جائیں گے جن کا وزن ذرا بھی نہیں ہوگا۔ عظمت کا تعلق ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہے۔ صہیب بن سنان الرومی موصل کے تھے، عراق کا شہر ہے، اور وہاں کے گورنر تھے، ملک روم کی طرف سے، ملک کسریٰ کی طرف سے، فارس کے بادشاہ کی طرف سے وہاں کے عامل گورنر تھے۔ رومیوں نے حملہ کیا، ان کو شکست ہوئی، یہ قید ہو گئے، غلام بنا کے بیچ دیے گئے، مکہ مکرمہ میں آئے، وہاں ان کو خریدا عبداللہ ابن جدعان نے، آزاد کر دیا، مسلمان ہو گئے۔
تجارت کی، اللہ نے بہت کامیابی دی، ہجرت کا وقت آیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اہل مکہ کے ذمے جو قرضے تھے، قرضے بھی چھوڑ کے خالی ہاتھ کچھ تیر اٹھا کے ترکش میں مدینہ منورہ کی طرف نکلے۔ راستے میں تعاقب کیا گیا، یہ لڑے، انہوں نے کہا تم سمجھتے ہو اور جانتے ہو مجھ سے بہترین نشانے والا تیر انداز کوئی نہیں ہے، کیوں اپنے آپ کو مروانا چاہتے ہو؟ مجھے تو پرواہ نہیں ہے، میں تنہا ہوں، لیکن تم میں سے کچھ لوگوں کو مار کے جاؤں گا، چاہتے کیا ہو؟ دنیا کی محبت رکھنے والا ہمیشہ کمزور بات کیا کرتا ہے۔ کہنے لگے تم غلام بنا کے لائے گئے تھے، پھر تم نے مکہ میں تجارت کی، تمہارے پاس آج بہت مال ہے، تم نے وہاں یہ جائیدادیں خریدی، یہ کاروبار کیا، تمہارے قرضے ہیں ہمارے ذمے، ہم تمہیں اسی طرح خالی ہاتھ جانے دیں گے جس طرح خالی ہاتھ آئے تھے۔ ہنس کے کہا بس جب ایمان قبول کیا ہے تو کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں، وہ قرضے بھی تمہیں مبارک ہوں۔ میں اعلان کرتا ہوں اس چوٹی کے اوپر، ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کے، مکہ میں جس جس شخص کے ذمے میرا قرض ہے میں اس سے نہیں وصول کرتا، مجھے نہیں چاہیے، جو چھوڑ دیا وہ بھی تم لے لو، مجھے صرف اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے دو۔ یہ جب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال فرمایا، آپ نے فرمایا ربح البیع ربح البیع ربح البیع، 3 مرتبہ فرمایا۔ اللہ کی قسم صہیب اپنی تجارت میں کامیاب ہوا، بڑا سود مند فائدہ کیا، اس نے بڑا فائدہ اٹھایا، 3 مرتبہ فرمایا۔ اور ان کے متعلق سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ہیں دھرتی پر جو اپنی جان کو اللہ کی رضا کے مقابلے میں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے بیچ دیتے ہیں، جان تک کو بیچ دیتے۔ پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دیں۔ آج اگر صہیب بن سنان الرومی کو دنیا جانتی ہے اور ان کا تذکرہ کرنے پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ زبان سے نکلتا ہے تو وہ ایمان کی بنیاد پر ہے، مال کی بنیاد پر نہیں۔ یہ سلمان فارسی ہیں، تاجر کے بیٹے ہیں، مجوسی ہیں، اپنا عبادت خانہ ہے، ان کے والد اس میں آگ جلاتے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے۔ ان کے دل میں اس وقت عیسائیت کی محبت پیدا ہوتی ہے، عیسائیت قبول کرتے ہیں کہ یہ مذہب ٹھیک ہے۔ وہاں سے سفر کر کے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ حضرت کا سفر دیکھیے طلب ہدایت میں تو اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہدایت ایسی آسانی سے نہیں ملتی، ہمیں ماں کی گود میں اللہ نے دے دی، اللہ کا شکر ہے۔ جن لوگوں نے ہدایت کے لیے مارے کھائیں، جیلوں میں اور زنجیروں کے اندر باندھ دیے گئے، ان کو باندھنے والا کوئی اور نہیں تھا، باپ تھا۔ صرف اتنی بات کہی تھی کہ ابا یہ جو ہم کر رہے ہیں، آگ جلا کے اس کو معبود سمجھ رہے ہیں، اس سے میرے خیال میں فلاں راہب کا مذہب بہتر ہے۔ اتنی بات پہ زنجیروں میں باندھ دیا گیا، کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ وہ مذہب قبول کر لے۔ پھر انہوں نے وہاں سے ہجرت کی ہے، وہاں سے موصل آئے ہیں، موصل سے نصیبین گئے ہیں، نصیبین سے پھر عموریہ گئے ہیں، اور وہاں سے پھر بنو کلب کے عرب کو دیکھ کر ان کے ساتھ رخت سفر باندھا ہے عرب کی طرف، سرزمین حجاز کی طرف۔ ان ظالموں نے ان سے بکریاں بھی لے لیں، مال بھی لے لیا، اور بنو کلب نے ان کو غلام بنا کے مدینہ میں ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ قباء میں کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، اس یہودی کا چچا زاد بھائی آیا، کہنے لگا اللہ ان بنی قیلہ کو تباہ و برباد کرے، یہ لوگ بدل گئے، انہوں نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، اور مکہ سے ایک یتیم آیا ہے ان کے پاس، یہ کہتے ہیں یہ ہمارا نبی ہے اور ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب ان کے دل میں یہ بات، وہاں کان میں آواز گونجی، کہتے ہیں کہ میں فرط محبت اور جذبات سے زمین پہ گرنے والا تھا، اترے فوراً اس کے قریب آئے، تو نے کیا کہا؟ مالک نے تھپڑ مار دیا، تم غلام ہو،
زر خرید ہو، جاؤ جو تمہارا کام ہے کھجوروں کے درختوں کی اصلاح کرنا وہ کرو، تمہارا کیا کام، ہماری کاموں میں آتے ہماری باتیں پوچھتے، جاؤ۔ انتظار کیا، مناسب وقت پا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ پہلی علامت جو ان کو بتائی گئی تھی کہ وہ نبی آخر الزمان جس زمین میں مبعوث ہوں گے وہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ کھجوروں کے باغات تو مدینہ میں تھے۔ قریب آئے، اب دوسری نشانی کا انتظار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوریں پیش کی گئیں، یہ صدقے کی ہیں، آپ نے فرمایا ہم صدقہ نہیں وصول کرتے۔ پھر پیش کی گئی یہ ہدیہ ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ قبول فرمائے۔ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ تیسری نشانی کے لیے منتظر تھے، یوں اٹھ اٹھ کے دیکھ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ 2 نشانیاں دیکھ چکا ہوں نبی آخر الزمان کے متعلق، تیسری کا انتظار ہے۔ آپ علیہ السلام نے کپڑا مبارک ہٹایا تو پشت کے اوپر کبوتری کے انڈے جتنی مہر نبوت تھی، بس اس کو بوسہ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ۔ پھر اللہ نے عزت کتنی دی، غزوہ خندق کے موقع پر انصار اور مہاجرین کی آپس میں بحث ہو گئی۔ انصار کہتے ہیں سلمان ہمارا ہے اس لیے کہ یہ مدینہ سے ہے، اس نے تمہارے ساتھ مکہ سے ہجرت نہیں کی۔ مہاجرین کہتے نہیں ہم میں سے ہے، جیسے ہم نے ہجرت کی ہے اس نے بھی ہجرت کی ہے اسلام کے لیے۔ آوازیں بلند ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آواز پہنچی۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لائے۔ اب میں کیوں شور کر رہے ہو، ہمارا اس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں سلمان ہمارا ہے، سلمان من المہاجرین، یہ کہتے نہیں سلمان من الانصار۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں فیصلہ کرتا ہوں، سلمان منا ومن اہل البیت، سلمان ہم میں سے ہے، یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ کس نے آپ کو یہ سکھا دیا کہ جو کچھ بھی کرو تم آل رسول ہو، تم اہل بیت میں سے ہو، تمہیں سب کچھ الاؤ ہے، تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو؟ اور مجھے آپ کو یہ سکھا دیا یہ جو بھی کریں تم نے اپنے سر کو ان کے پاؤں میں رکھنا ہے، جو کچھ بھی کرتے ہیں کہ آل رسول میں سے ہیں۔ آل رسول میں سے نسبت اتنی اونچی اور پاکیزہ ہے، جس آدمی نے اس نسبت کی عزت کی لاج نہیں رکھی، اس نے اپنی اس عزت کو پامال کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھتے ہوئے اس نے اس نسبت کو پراگندہ کیا۔ مجھے آپ بتائیے وہ قابل عزت ہے؟ آپ کہیں گے جی یہ ممبر سے کیسی بات کر رہے ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتا رہا ہوں، لکھو دل کی تختیوں پر۔ حدیث کا حوالہ بھی دوں گا، اس کا راوی بھی بتاتا ہوں۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، اور حدیث کسی نے ڈھونڈنی ہو تو دور نہ جائے، امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الادب اٹھائے، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی کی صحیح مسلم اٹھاؤ، یہ حدیث کی معتبر کتب ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آل فلان لیسوا لی باولیاء، فلاں فلاں قوم والے وہ میرے ولی نہیں ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا لیسوا لی باولیاء، یہ میرے اولیاء نہیں ہیں، انما ولی اللہ وصالح المؤمنین، میرے ساتھ تعلق اگر کسی کی قرابت کا ہے، میرے ساتھ اگر کسی کی محبت کا تعلق ہے، میرے ساتھ اگر کسی کی ولا کا تعلق ہے تو وہ کس بنیاد پر ہے؟ وہ اللہ ہے، وصالح المؤمنین، اور ایمان والوں میں جو نیک لوگ ہیں وہ ہیں۔ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہے
جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جو متقی ہو، من کانو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی قوم اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، وحیث کانو، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل سفیر یمن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف ان کو بھیجا، بھیجتے ہوئے لمبی نصیحتیں فرمائیں، اس کے اندر ایک بات یہ بھی فرمائی، آپ نے فرمایا ان اول الناس بی، معاذ وہاں جتنے بھی لوگ ہوں گے انہیں کلمے کی دعوت دو، پھر جب کلمے پہ آ جائیں پھر نماز کا کہو، نماز سکھاؤ، اس پہ آ جائیں پھر زکوٰۃ کی طرف جاؤ، ترتیب سے ان کو اعمال بتاؤ اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرنا۔ وہاں یہ بات فرمائی ان اول الناس بی، لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ آدمی ہے المتقون، جو متقی ہے۔ یہ خیال نہ کرنا کہ وہ مکی نہیں ہے، یہ خیال نہ کرنا کہ وہ یمن کے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ وہ قریشی نہیں ہے، ہاشمی نہیں ہے، بنی عبد المطلب میں سے نہیں ہے، نہیں، وہ جیسے بھی ہوں ان میں اگر تقوی ہے تو سمجھ جانا کہ وہ میرے قریب ترین لوگ ہیں۔ ابو لہب کون تھا؟ ہاشمی تھا نہیں تھا؟ قریشی تھا یا نہیں تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا یا نہیں تھا؟ لیکن قرآن مجید نے تبت یدا ابی لہب کے نام سے سورت اتاری، ہلاک ہوں اس کے دونوں ہاتھ، اور اس کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوئے اور یہ تباہ و برباد ہوا۔ اس کی بیوی کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا، وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، قیامت تک اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی وہ رسی پھنسی ہوئی ہے اور اس کو اسی انداز سے سزا مل رہی ہے۔ یہ ہاشمی تھے۔ تو پھر مجھے فرق سمجھ میں آتا ہے، یہ ہاشمی ہیں، قریشی ہیں، چچا ہیں، یہ بلال ہیں، حبشہ کے ہیں، کالے ہیں، سیاہ ہیں، عربی نہیں ہیں، عجمی ہیں، ان کے نسب کا پتہ نہیں، یہ سلمان فارسی مجوسیوں کی اولاد میں سے ہیں، فارس کے ہیں، یہ صہیب بن سنان الرومی موصل عراق روم کے ہیں، یہ عمار بن یاسر، یہ لوگ کہاں سے ہیں؟ کون سے عرب خاندان سے ان کا تعلق ہے؟ کون سے ہاشمی خاندان سے ان کا تعلق ہے؟ لیکن جب ان میں تقوی پیدا ہوا، جب ان کے اندر ایمان آیا تو اللہ نے ان کو بلند کیا۔ اور ایک شاعر خوبصورت شعر بھی کہتا ہے لعمرک ما الانسان الا بدینہ فلا تترک التقوى اتکالا علی النسب فلقد رفع الاسلام سلمان فارس ووضع الكفر الشریف ابا لہبی۔ ارے کس چکر میں تم پڑ گئے ہو؟ اللہ کی قسم انسان کی عظمت کا تعلق اس کے دین کی بنیاد پر ہے، تو کبھی بھی نسب کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پہ تقوی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ اس لیے کہ سلمان جو فارس کا رہنے والا تھا، اسلام نے اس کو بلندیوں پہ، اوج ثریا پہ پہنچایا، اور ابو لہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، عربی تھا، مکی تھا، قریشی تھا، ہاشمی تھا، کفر اختیار کیا، شرک اختیار کیا، اس کفر و شرک نے ایسی جہنم کی وادیوں میں گرایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سب کی پناہ فرمائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر سے ایک اعلان فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا لوگو ایک بات غور سے سنو، کاش لو کان سالم بن حذیفہ حیا لجعلتہ خلیفۃ علی المسلمین، کاش آج مدینہ منورہ میں حذیفہ کا بیٹا سالم زندہ ہوتا تو میں اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیتا۔ سالم کون تھا؟ غلام۔ اس کا باپ حذیفہ کون تھا؟ غلام۔ جیش اسامہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں آخری لشکر جو بھیجا ہے مسیلمہ کذاب مدعی نبوت کے خلاف، اس کا جو سربراہ بنایا ہے نوجوان صحابی اسامہ ابن زید کو بنایا تھا۔ بڑے بڑے صحابہ اس میں لشکری تھے، سپاہی تھے، کمانڈر ان چیف اور قیادت کرنے والا اسامہ بن زید تھا۔ خاندانوں کو نہیں دیکھا گیا،
اسامہ کون تھے؟ اس زید کے بیٹے تھے جس کو بچپن میں ڈاکو نے اٹھا کے بیچ دیا تھا۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے خریدا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیا۔ اس زید کو اللہ نے بیٹا دیا جس کا نام اسامہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ بچپن میں آپ علیہ السلام کی گود میں کھیلے، حسن اور حسین رضوان اللہ تعالیٰ عنہما کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہوئے۔ ایک غلام کے بیٹے ہیں، اس کو نہیں دیکھا گیا۔ وہاں نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، عظیم پیغمبر کا بیٹا ہے، بیٹا آ جاؤ، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھوں گا، وہ مجھے پانی سے بچائے گا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، حال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ حضرت نے فرمایا اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی اہل کو نجات دوں گا، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک۔ اگر آپ ان آیات کو اٹھا کے پڑھیں نا تو اس میں اللہ کا جلال سامنے آتا ہے۔ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ ترجمہ پڑھ لیجئے ذرا اس کا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے بیچ کا جو مکالمہ سورہ ہود میں ہے، پڑھ لیجئے قرآن کو اٹھا کے۔ یہ بیٹا ہے، یہاں نوح علیہ السلام کی بیوی ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہیں، دو پیغمبروں کی بیویاں ہیں۔ قرآن کہتے ہیں فخانتاہما، پیغمبروں کی بیویاں ہوتے ہوئے بھی، اہل بیت میں سے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے خیانت کی، اپنے خاوند اور شوہر کے دین کو قبول نہیں کیا۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اللہ کا عذاب آیا قوم پر تو انہیں بھی نہیں بچا سکا کوئی۔ اور اس کے مقابلے میں فرعون کی بیوی لے لیجئے، آسیہ، ایمان قبول کیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے تکالیف برداشت کی۔ جہاں ان دو بیویوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے 28ویں پارے سورہ تحریم کے آخر میں، اس کے بعد ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون سے فرعون کی بیوی کا تذکرہ بھی کر دیا۔ ایمان والوں کے لیے بہترین مثال ہے فرعون کی بیوی، کیسے استقامت کے ساتھ اس نے رب سے دعا کی۔ اللہ فرعون کا محل چھوڑا، آسائشیں چھوڑی، سہولتیں چھوڑی، دنیا کی ناز و نعمتیں سب کچھ چھوڑ کے بس ایک دعا ہے، رب نجنی من القوم الظالمین، اللہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے بدلے میں جنت میں اپنے پاس میرا مکان بنا دے۔ قیامت کا دن ہوگا، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم القیامہ، قیامت کا دن آئے گا، امر اللہ منادیا یقول، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیں گے، وہ اعلان کرے گا، فرشتہ اللہ کی طرف سے اعلان کرے گا، کیا؟ اللہ فرما رہے ہیں انی جعلت لکم نسبا، میں نے تمہارے لیے ایک نسب بنایا تھا، تمہارے لیے ایک رشتہ بنایا تھا، وجعلت اکرمکم اتقاکم، اور میں نے یہ فیصلہ کیا تھا تم میں سب سے معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، یہ میرا فیصلہ تھا۔ فَأَبَيْتُمْ إِلَّا أَن تَقُولُوا، تم نے میرے فیصلے کو توڑ دیا، تم نے اس کا انکار کیا، تم نے کہا نہیں ہم اللہ کا فیصلہ نہیں مانتے۔ فَأَبَيْتُمْ، تم نے انکار کیا اور تم نے یہ کہا نہیں فلان ابن فلان خیر، فلاں فلاں کا بیٹا بہتر ہے اس لیے کہ وہ اونچے خاندان کا ہے، فلاں فلاں کا بیٹا بڑے عظیم خاندان سے تعلق رکھتا ہے، فلاں فلاں کا بیٹا معمولی درجے کے خاندان سے ہے، یہ گھٹیا ہے وہ عمدہ ہے۔ تم نے اللہ کی تقسیم کا انکار کیا، تم نے اپنی تقسیم کی۔ آج میں خلاق عالم میں فیصلہ کرتا ہوں، فَالْيَوْمَ أَرْفَعُ نَسَبِي وَأَضَعُ نَسَبَكُمْ، آج میں اپنے نسب کو بلند کروں گا، تمہارے نسب اور تعلق کو آج گھٹاؤں گا، ختم کروں گا۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے،
انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ. آج کر لو، وہ دن آنے والا ہے، وہ کوئی بھی وہاں پہ رشتہ داریاں، سفارشیں، دوستیاں نہیں، بلکہ سورہ زخرف کی آیت 67 پڑھیے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. جو دوست کہتے تھے تمہارے بغیر کھانا نہیں کھاتا، تمہارے بغیر میں سفر نہیں کروں گا، مجھے فلاں جگہ جاب مل رہی تھی بڑی اچھی، میں نے کہا میرے اس دوست کو بھی دو، تمہیں نہیں ملی، میں نے اس کو چھوڑ دیا. مجھے فلاں جگہ کا فلاں ملک کا ویزا مل رہا تھا، میں نے تمہاری وجہ سے چھوڑ دیا کہ تمہیں نہیں ملا. میں تمہارے بغیر کھانا نہیں کھاتا، تمہارے بغیر سفر نہیں کرتا، تمہارے بغیر میری مجلس ادھوری ہے. آج قیامت کا سور پھونک دیا گیا. اب کیا ہوا؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ آپس میں دشمن ہو گئے، تعلقات ختم ہو گئے. فاذا نفخ فی الصور، ادھر سور میں پھونکا گیا، فلا انساب بینہم، سارے نسب ختم ہو گئے، سب خاندانی قرابتیں ختم ہو گئیں. اب کیا ہے؟ صرف ایک ایمان کس کے پاس ہے، اعمال کس کے پاس ہیں، اس کی بنیاد پہ آج کہا جائے گا این المصلون، نمازی کہاں ہیں؟ وہ اس جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں. این الصائمون، کثرت سے روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ اس جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائے. فلاں مجرم کیسا ہے، وہ مجرم نکل جائے. جس کو شراب کی عادت تھی وہ شرابیوں کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائے. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج جدا ہو جاؤ، ایمان والوں کی صفوں سے نکل جاؤ. اس امتیاز کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ زانیوں کی جماعت ہے، یہ شرابیوں کی جماعت ہے، یہ رشوت خوروں کی جماعت ہے، یہ چوروں کی جماعت ہے، یہ فلاں کی جماعت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرائم کی بنیاد پر لوگوں کی ٹولیاں مختلف ہوں گی، اعمال صالحہ کی بنیاد پر لوگوں کی جماعتیں مختلف ہوں گی. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، زمر جمع ہے زمرتن کی، جہنم کی طرف کافروں کی مختلف جماعتیں لائی جائیں گی. یہ جماعتیں مختلف اعمال کی بنیاد پہ ہوں گی. اس کے مقابلے میں وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جنت کی طرف بھی ایمان والوں کی اور متقین کی الگ الگ ٹولیاں آ رہی ہوں گی. یہ علماء کی جماعت آ رہی ہے، یہ تہجد پڑھنے والوں کی جماعت آ رہی ہے، یہ صائمین کی آ رہی ہے، یہ فلاں کی آ رہی ہے، اعمال کی بنیاد پہ. اللہ تعالی ہمیں اس ایمانی رشتے کی بنیاد پر مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک آپس میں ایسا پرو دے. کتنا میٹھا رشتہ ہے، کتنا میٹھا رشتہ ہے. آج ہسپتال میں مریض تڑپ رہا ہے، میرے ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے، میں درد دل بیان کر رہا ہوں. مریض ہسپتال میں تڑپ رہا ہے. آج میت قبرستان میں ہے، اس کو عزیز و اقارب دفن کر کے واپس آ گئے، انہوں نے صوم 40واں فلاں فلاں کیا، بھول گئے، اس کا تذکرہ تک بھول گئے. آج میت قبرستان میں تنہا پڑی ہوئی ہے. آج مقروض اپنے گھر میں لوگوں سے چھپتا پھر رہا ہے. آج رزق کی تلاش میں کوئی اپنے ملک میں، کوئی بیرون ملک میں دور دراز گھوم رہے ہیں. آج قیدی جیل کے اندر قید کاٹ رہا ہے. لیکن دین کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جہاں یہ لوگ اپنی اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ہسپتالوں میں، جیلوں میں، گھروں میں، قبرستان کے اندر لوگ اپنے اپنے حالات اور احوال کے اندر ہیں. اپنے عزیز بھول گئے، دوست بھول گئے. جو کہتا تھا کبھی تجھ سے جدا نہیں ہوں گا، اللہ کی قسم جدا ہوا، جھوٹ بولتا تھا. یہ اس نے کفن میں اور غسل دے کر، کفن میں لپیٹ کر اٹھا کے چارپائی پہ جا کے مٹی میں اکیلے چھوڑ دیا. یہ جھوٹ بولتا تھا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی. بیوی کہتی تھی، خاوند کہتا تھا تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. اللہ کی قسم دنیا نے دیکھا، چھوڑ کے واپس آ گئے. بھول گئے یہ لوگ، انہیں تذکرہ تک یاد نہیں رہا. ہاں ایک رشتہ ہے دین کا رشتہ، جس کی بنیاد پہ یہ لوگ اپنی جگہوں پہ پریشان ہیں. لیکن کبھی حرم کعبہ میں دعا ہو رہی ہے، کبھی مجالس علم میں دعا ہو رہی ہے، کبھی نیک لوگوں کی مجالس میں دعائیں ہو رہی ہیں. اللہ پریشانیاں دور کر دے. جو لوگ مقروض ہیں قرض ادا کر دے، بیمار ہیں بیماریاں دور کر دے. جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان پہ رحم فرما. نہیں جانتے انہیں، یہ کون سی بات ہے جو انہیں مجبور کر رہی ہے؟
آج پوری امت کے لیے جو دعا ہو رہی ہے یہ کس بنیاد پر ہو رہی ہے؟ کون کر رہا ہے؟ جس کے دل میں ایمان ہے، جو اسلام کو سمجھا ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھا ہے، جو اسلام کی حقیقت کو سمجھا ہے، اس کے دل میں بے لوث محبت ہے، اس کے دل میں بے لوث درد ہے امت کا۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے، میرا نمازی آج مجھے نظر نہیں آیا، دوسرا دن نہیں نظر آیا، پتہ چلا فلاں کی اہلیہ بیمار، فلاں کا بیٹا بیمار۔ یہ نماز ہو تو تب بھی دعا کر رہا ہے، تہجد ہو تو اس وقت بھی دعا کر رہا ہے، اپنے اساتذہ سے بھی کہہ رہا ہے، یہ اپنے طلبہ سے بھی کہہ رہا ہے۔ یہ چیز کون سی ہے؟ ہم قدر کرتے ہیں اللہ کی، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس اللہ نے ایسا میٹھا دین دیا، جس نے ایسا میٹھا رشتہ اور ایسا شیریں رشتہ ہمیں سکھایا، جس رشتے نے آج ہمیں لوگوں کی قدر سمجھائی۔ کوئی کسی کو یاد نہیں کر رہا، آج یاد ہو رہا ہے تو وہ نیک لوگوں کی دعاؤں میں ہو رہا ہے۔ جتنا کسی کا تعلق دین کے ساتھ ہے اتنا ہی اس کی دعاؤں میں لوگوں کے لیے جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی رشتے کی بنیاد پہ ہمارا یہ تعلق آج بھی قائم رکھے، اور میدان حشر میں جو رسوائی والا دن ہے یا عزت والا دن ہے، وہ نتیجے کا دن ہے، اللہ اس نتیجے والے دن ہمیں ہمیشہ کی رسوائی سے محفوظ کر کے اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہمیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے حضرات صحابہ کرام اور صلحاء امت کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کے مسکن، رحمت کی جگہ جنت میں داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔